السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تین خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے، کس نے ریفرنس دائر کیا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا، لیکن وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ کیوں واپس لیا گیا ہے اور ریفرنس میں کیا شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک کہا گیا ہے کہ جی کچھ نئی چیزیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے عین موقع پر کسی کے کہنے پر فیصلہ تبدیل کیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو عمران خان الزام لگا چکے ہیں، اس کو جواز تو یہ دیا گیا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات، کہ پی ٹی آئی کے اندر سرد جنگ شروع ہو گئی ہے عہدوں پر۔ آج جو دن گزر گیا، پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس میں کیا کچھ ہوا، اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ سین ہوا ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو پی ٹی آئی احتجاج کے موقع پر جو یادداشت نامہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کو پیش کرنا تھا، وہ الیکشن کمیشن کو پیش کیا ہی نہیں گیا، اور چیف الیکشن کمشنر تو نکل گئے تھے، لیکن باہر جو کہا گیا پی ٹی آئی کو کہ یہ ڈیوٹی آفیسر ہیں، ان کو جمع کرا دیں، ان کو جمع کرا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور بندہ تھا۔ یعنی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے جس بندے کو الیکشن کمیشن کے باہر الیکشن کمیشن کا ڈیوٹی آفیسر سمجھ کے یا الیکشن کمیشن کا ملازم سمجھ کے، افسر سمجھ کے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ دیا ہے، وہ بعد میں الیکشن کمیشن سے پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے ہی نہیں، جس کو آپ نے کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے وہ کون تھا۔ مارکیٹ میں یہ خبریں چل رہی ہیں وہ انٹیلیجنس ادارے کا کوئی ملازم تھا، لیکن الیکشن کمیشن کا بندہ نہیں تھا۔ جو بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، اس کا کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن الیکشن کمیشن کا کنفرم ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جس بندے کو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی نے دیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، وہ الیکشن کمیشن کا ملازم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی الیکشن کمیشن کو کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے پی ٹی آئی کا ملا ہے، اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو کوئی آگاہ بھی نہیں کیا تھا، انفارم بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ بھی انہوں نے پیش کرنا ہے۔ رابطہ ہوتا ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم آئیں گے، 4 بندے آئیں گے، 8 بندے آئیں گے، چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے۔ ایسی کوئی اطلاع پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو نہیں دی تھی، تو چیف الیکشن کمشنر اس لیے نکل گئے تھے۔ اب انہوں نے باہر ہی کسی اور بندے کو پکڑا دیا ہے، تو یہ بہت برا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا کسی کو کہ بھائی ان کو دے دیں، تو علی نواز اعوان اور باقی جو لوگ تھے، اسد عمر جو بھی آئے تھے ادھر وہاں پہ تھے موجود، انہوں نے اسی بندے کو دے دیا، پکڑا دیا، جو الیکشن کمیشن کا ملازم تھا ہی نہیں، اور چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا ملا ہی نہیں ہے۔ دوسری خبر جو میں پہلے شیئر کی کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے، اس میں عمران خان کو ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نااہلی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آرٹیکل 63 کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا ایڈوکیٹ جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ توشہ کیس عمران خان نے جو ہے توشہ خانہ سے جو چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھیں، جو تحائف انہوں نے اپنے پاس رکھے، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیے، اور واقعی نہیں کیے، اور عمران خان بعد میں تسلیم کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ کی جو گفٹ، جو تحائف مجھے ملے تھے، وہ میں نے بیچ کر جو ہے بنی گالہ کی سڑک بنوائی تھی۔ تو پہلے تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ترقیاتی کاموں سے کل انکشاف ہوا ہے۔ جویریہ ظفر پی ٹی آئی کی منحرف رکن قومی اسمبلی ہے، وہ کل قومی اسمبلی میں تقریر کر رہی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ عمران خان ہمیں ایم این ایز کو
بہت ساروں کو ترقیاتی فنڈز نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ووٹ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں سے نہیں ملتا، اگر ترقیاتی کاموں سے ملتا تو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ملتے، ان کو تو نہیں ملے، انہوں نے ترقیاتی کام کرائے تو ترقیاتی کاموں سے ووٹ نہیں ملتے۔ یہ جویریہ ظفر نے قومی اسمبلی میں کل تقریر کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جب ترقیاتی کاموں سے ووٹ نہیں ملتے تو پھر بنی گالہ کی روڈ کیوں بنوائی؟ تو بنی گالہ کی روڈ بھی تو نہ بنواتے نا، ترقیاتی کام تو نہیں کرنے نا آپ نے۔ تو آپ انڈے اور آپ دالیں اور سبزی کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آپ چیک کرنے نہیں آئے تھے جب وزیر اعظم تھے، یہ باتیں کرتے تھے لوگوں کو۔ آپ کے ساتھی کہتے تھے ایک روٹی کھا لو، اگر دو روٹیوں کی ہمت حیثیت نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے تو ایک روٹی کھا لو۔ تو یہ اس طرح کی غیر سنجیدہ نان سیریسنیس جو تھی حکومت میں ان کی پی ٹی آئی کی، تو وہ اب ان کے گلے پڑنے لگی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں بیچیں اور جو گفٹ ملے تھے، تحائف ملے تھے وہ بیچے، اور جواز اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ کی روڈ بنوائی تھی۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ عمران خان کیونکہ ان کے منہ سے آج تک ہم نے کوئی سچ نہیں سنا، جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں یا تو جھوٹ ثابت ہوئی ہیں یا ان سے مکر گئے ہیں۔ تو یہ بھی جعلی ہے جو عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بنی گالہ کی روڈ بنوائی تھی۔ تو بہرحال پی ڈی ایم نے ایک تو ان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، دوسرا ان کے خلاف الیکشن کمیشن کا جو ابھی فیصلہ ریسنٹلی آیا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اس کے تحت بھی ریفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ قانونی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اس پر مشاورت کر رہی ہے، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ سیاسی ٹیم بنائی گئی ہے خورشید شاہ کی سربراہی میں، وہ بھی اس پر مشاورت کر رہی ہے کہ سیاسی طور پر اس کا پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑے گا عمران خان کو اگر نااہل قرار دلوایا جاتا ہے، ریفرنس دائر کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو پابندی عائد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اثرات کیا پڑیں گے۔ تو اس پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ تو حکومت نے یہ تو طے کر لیا ہے کہ عمران خان کا اب راستہ بالکل بند کر دینا ہے، اور تمام جو راستے ہیں وہ ان کے تنگ کیے جا رہے ہیں اب۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چاہے بہت سارے لوگوں کو ریزرویشن موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے کہ اٹک پار سے ہمیں شکایت ہے، یا اسٹیبلشمنٹ میں کچھ انڈیویجولز ہیں، لیکن بطور ادارہ اسٹیبلشمنٹ جو نظر آ رہا ہے وہ غیر جانبدار ہے۔ لیکن جو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے جس طرح کے آ رہے تھے تو اس سے پھر اور سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں عمران خان کے ساتھ کوئی مطلب اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہی۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں مارکیٹ میں، لیکن اب 2 دن سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، عمران خان کا پی ٹی آئی کا جو مورال ہے، جو ان کی حالت ہے، وہ بہت ہی قابل رحم ہے، اور وہ نیچے جا رہی ہے، زمین بوس ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جو شہرت تھی، عمران خان کی جو ایک خودی اور انا اور پراؤڈنیس، تکبر، وہ کیونکہ تکبر کو کبھی بھی اس کو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو ہے بنی گالہ میں بیٹھا ہوا شخص، یہ ایسی باتیں کرتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اور مسلمان اگر پاکستانی کرتا تو وہ اس پہ کب کو کفر کا فتویٰ لگ چکا ہوتا، کب کو اس پہ حملے ہو چکے ہوتے، کب کو اس کے خلاف دھرنے لگ چکے ہوتے۔ کل خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ بھائی یہ عمران خان لوگوں کو کہتا رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور میرا ساتھ دو، اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو یہ آپ شرک کرو گے۔ بھائی عمران خان کا ساتھ نہ دینا شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو نعوذ باللہ یہ کیسی بات کر دی عمران خان نے۔ تو یہ کہتے رہے ہیں جلسوں میں۔ تو خواجہ آصف نے کہا یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور کوئی پاکستانی کرتا تو یہاں پہ ہماری مسلمانی جاگ جاتی اور ہم کب کو کچھ نہ کچھ کرتے اور احتجاج کرتے۔ اب تو کوئی نہیں آ رہا فیض آباد دھرنا دینے کے لیے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان نے کوئی توہین کی ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مذہب کے حوالے سے عمران خان نے ایسے بھونڈے جملے استعمال کیے ہیں اپنے تقریروں میں کہ کوئی اور ہوتا تو کب کو ایکشن ہو چکا ہوتا، لیکن عمران خان کی پکڑ کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ پکڑ دھکڑ کا معاملہ، احتساب کا معاملہ،
جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے، اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کا پہ اب سیریس مشکل وقت ہے۔ جو دوست میں تھمبنیل میں لکھتا ہوں کہ عمران خان کی شامت آ گئی، عمران خان کے لیے بری خبر، عمران خان کے لیے مشکل بڑھ رہی ہے، تو یہ اب واقعی سیریس۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو یار یہ تو ایسے ہی نعرے بازی ہے، نعرے بازی نہیں ہے، اب واقعی سیریس عمران خان کا کے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے پاس اب دفاع میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو مظاہرہ کیا گیا تھا گزشتہ روز، وہ مظاہرہ بھی اسی طرح تھا کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر، لیکن حکومت نے ایسی تیاری کر لی تھی، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو جو رگڑا دینا تھا، چاہے عمران خان آتا یا جو بھی آتا کارکنان لے کر، لیکن کارکنان کو ان کو پتہ چل گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ رگڑا دینے کا پلان ہے حکومت کا، تو انہوں نے پھر شفٹ کر دیا اپنے احتجاج کو F9 پارک، اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک پہ تقاریر کر رہی ہیں۔ اب وہ جلسوں بھی نہیں نکل پائیں گے۔ یہ جو لوگوں کو کہتا تھا نا کہ یہ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے، ان کو اپنی اولاد جو ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جا پائیں گے، اور لوگ ان کو تانے دیں گے، غدار کا بیٹا کہیں گے، تو یہ اس طرح کی دوسروں کے لیے جو گڑھے کھود رہے تھے عمران خان، اب وہ خود گرنے والے ہیں۔ بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایڈوانس میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان گڑھے میں، اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر چکے ہیں، اور یہ دوسروں کے لیے جو نقصان کرنا چاہ رہا تھا، دوسروں کو گندا کرنا چاہ رہا تھا، دوسروں کی پارٹیوں کو، سیاست کو گندا کر چکے تھے، تو اب عمران خان اس کا اب خود جو ہے خمیازہ وہ بھگتیں گے۔ جو نظر آ رہا ہے، جو تیاری کی ہے حکومت نے، تو ایک تو یہ ریفرنسز ہیں، سپریم کورٹ میں الگ ریفرنس جائے گا، الیکشن کمیشن میں الگ چلا گیا ہے، جمع ہو گیا ہے، اختلافات پارٹی کے اندر الگ چل رہی ہیں۔ آج جو مظاہرہ ہوا اس میں بھی فواد چودھری اور جو شبلی فراز اور ان کا گروپ ہے، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر سے الگ ہو کے پہلے پہنچ گئے، انہوں نے احتجاج وغیرہ تقاریر شکاریر کر لی۔ اسد عمر آئے تو اکیلے پھر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اسد عمر کے ساتھ کوئی مطلب بندے نہیں تھے، کارکنان نہیں تھے اتنے، تو یہ ان میں تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسد عمر کو ہٹانے کے لیے فواد چودھری اور ان کا گروپ اندر خانہ پارٹی کے اندر ایکٹیو ہو گیا ہے، سرگرم ہے۔ وہ چاہتے ہیں فواد چودھری، کیونکہ خواہش مند ہے کہ پارٹی کا پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل بن جاؤں، اسد عمر کیونکہ سیکرٹری جنرل ہے اس وقت، تو اسد عمر کو ہٹا کے فواد چودھری سیکرٹری جنرل بننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بھی اختلافات ان کے درمیان پارٹی کے اندر رہے ہیں، جو ترین ہیں جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی، اور ان کی کہانی چلتی رہی ہے، لیکن اب یہ نئی کہانی ان کی شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک طرف پی ٹی آئی اپنے یعنی دوسرے فارن فنڈنگ کیس ہو یا باقی معاملات ہو، ان میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ابھی تک کابینہ کیوں نہیں بنا پائے، 9 دن گزر گئے ہیں پرویز الہی صاحب پنجاب میں، تو یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہونے والی، اور آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی، یہ دن بدن مشکل میں اب ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور اپنے پارٹی کے اندر الگ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب انہوں نے ایک پلان یہ تیار کیا ہے کہ بھائی بندے پکڑو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرو، اور یہ ریوڑیوں کی طرح عہدے بانٹنے شروع کر دیے، انہوں نے پارٹی کا عہدیدار بنانا شروع کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکیں، اور حکومت کے لیے تھوڑا سا ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جائے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی، یا اتنے سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کیسے کریں۔ تو یہ پی ٹی آئی نے یہ بھی پلان بنایا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں، یہ جو آنے والے 2 ہفتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑے چیلنج ہوں گے کہ پی ٹی آئی ان کو کس طرح فیس کرتی ہے۔ لیکن اب بچنے کا مجھے چانس کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ عمران خان کا نہ پی ٹی آئی کا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔